ماہ ذی الحجہ کا برکتوں اور رحمت والا ماہ کریم اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک ماہ کی برکتیں اور سعادتیں اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اس ماہ مبارک میں ہر قسم کی عبادات پر باقی ایام سے اللہ رب العزت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ جن ایام میں عبادت کی جاتی ہے سب سے پسندیدہ ایام اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 10 جوم ہیں، یعنی جو ماہ مکرم آغاز ہو چکا ہے، سارے سال میں جو عبادت کی جاتی ہے، ساری عبادات جو مقبول ہیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں جب صالح اعمال کیے جاتے ہیں اللہ ان کو اوروں کی بنسبت زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا، کہ اس کے جو ایام آغاز کے ہیں، باقی بھی اور کئی سال کے مہینے ایام ہیں جن میں خاص طور پر روزوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان میں روزہ رکھنا باقی ایام سے زیادہ برکت اور ثواب والا ہے، انہی میں سے یہ ایام بھی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنۃ، کہ اس میں ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن کے روزے وہ رکھے گا تو سال کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں، فرمایا ہر دن اگر ایک دن رکھے گا 1 سال کے روزوں کا ثواب، 2 دن رکھے گا 2 سال کے روزوں کا ثواب، 3 دن رکھے گا 3 سال کے روزوں کا ثواب، یعنی جتنے روزے رکھ لے گا ہر دن کے بدلے اللہ سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِنْهَا، اور اس کی راتوں کو اگر عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لیلۃ القدر کی قدر میں دیتا ہے۔ یعنی رمضان میں تو ایک لیلۃ القدر، لیکن ان کے بارے میں صحیح ستہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رات کے بدلے اللہ جو لیلۃ القدر میں ثواب رکھا ہے وہ اللہ رب العزت ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ جو ایام ہیں، ویسے بھی آپ عبادت کرتے ہیں، ان راتوں میں نوافل کی اور زیادہ کثرت کریں، اگر ممکن ہو سکے تو صبح تہجد بھی ادا کر لیں، دن کو جہاں آپ باقی عبادات کرتے ہیں اس میں صدقات اور زیادہ دیں، اور جتنے نیک عمل ہو سکتے ہیں، ذکر و اذکار ہو سکتا ہے، اس کی کثرت کریں، کیونکہ ہر دن میں اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔